بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از محمد اقبال فرام ٹورنٹو. السلام علیکم. آج جمعہ 21 جون ہے. پاکستان میں تو اس وقت جمعہ کی شام ہو گئی ہوگی، ادھر یہاں صبح ہے. تو یہ جمعے کو جو احتجاج ہوا ہے عمران خان کی اور دیگر سیاسی رہنماؤں، سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے اور آئین کی بحالی کے لیے، اس کو ایک مستقل شکل دینی ہوگی، ایک مستقل جدوجہد کرنی ہوگی. اس سے پہلے کہ پاکستان کی فوج ایک دفعہ پھر پاکستان کو توڑ دے، ہم سب کو مل کر پاکستان کو بچانا ہوگا اور کپتان کو جیل سے باہر نکال کر وزیر اعظم بنانا ہوگا. جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے پچھلے 2 سال سے، امیر جعفر جنرل باجوہ نے جو کیا اور اس کے بعد جو 9 مئی عاصم منیر نے کیا، اس کے بعد سے آج تک پاکستان کی اکانومی ڈاؤن جا رہی ہے. یا تو ملک میں کوئی بہتری آ چکی ہوتی ان 2 سالوں میں تو ہم کہتے چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، ملک بہتری کی طرف چل پڑا ہے تو اچھی بات ہے. جو ہو گیا اس کو لعنت بھیجتے ہیں اور آگے موو کرتے ہیں. لیکن پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا. پاکستان آئے ہر آنے والے دن کے ساتھ نیچے جا رہا ہے. ابھی جو آئی ایم ایف کی شرائط پہ آئی ایم ایف نے بجٹ پاکستان کا بنایا ہے، اس بجٹ کے اثرات جب آنے شروع ہو جائیں گے، جولائی سے امپلیمنٹیشن ٹیکسیشن جو ٹیکس لگائے گئے ہیں اس کی ہو جائے گی، تو اس سے عوام کا جو ہے وہ برا حال ہو جائے گا اور پاکستان کی معاشی صورتحال ابتر ہو جائے گی. اور ظاہر ہے اس سے پھر سیاسی انارکی بھی پھیلے گی. جب لوگوں کی پرچیزنگ باہر سے اوپر جا کے آپ ٹیکسیز لگا دیں گے تو لوگوں میں اتنی سخت ہی نہیں ہوگی ٹیکسیز دینے کی، تو پھر وہ کہاں سے دیں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ باہر سڑکوں پر آئیں گے، احتجاج کریں گے، انارکی پھیلے گی. پھر جب ملک میں انارکی پھیلتی ہے تو پھر وہ ملک کا مسئلہ نہیں رہتا، وہ بین الاقوامی مسئلہ بن جاتا ہے. بین الاقوامی پلیئر بیچ میں آ جاتے ہیں، وہ اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بلوچستان میں کئی دہائیوں سے مسئلہ چل رہا ہے، وہاں اگر فوج نے مسئلہ ٹھیک کرنا ہوتا تو کر دیا ہوتا نا. یا دنیا میں اگر فوج کی حکومت ایک بہترین ماڈل ہوتی تو پاکستان اس وقت سپر پاور ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ 47 سے فوج ہی تو حکومت کر رہی ہے یہاں پہ، اور کون کر رہے؟ یا پھر امریکہ میں بھی فوج کی حکومت ہوتی کیونکہ وہ سپر پاور بن گئے. تو انسان کی معلوم تاریخ یہی بتاتی ہے کہ آزاد قومیں ہی ترقی کرتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، وہ آزاد رہ کر ہی اپنی بہترین صلاحیتیں بروئے کار لاتا ہے، اور انسان ہی پھر معاشرے بناتے ہیں اور معاشروں سے ملک بنتے ہیں، قومیں بنتی ہیں. تو آزاد قومیں جو ہیں وہ اپنا کردار دنیا کے سٹیج پر پھر وہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں. اب یہ جو ہمیں غلط مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا رہا ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور پاکستان کی فوج جو اسلام کی فوج ہے، اگر یہ ایسے ہی تھا، صحیح تھا، تو اس وقت تو پھر پاکستان کی فوج کو غزہ میں ہونا چاہیے تھا. تو لیکن انہوں نے عمران خان کو جیل میں ڈال دیا، جو غزہ کا نام لیتا تھا، جو فلسطین کا اقوام متحدہ میں جا کے فلسطین پہ نام لیتا ہے، کشمیر کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آخری دم تک لڑیں گے کشمیر کے لیے اور فلسطین کے لیے لڑیں گے. باجوہ نے کیا کیا تھا؟ جب انڈیا نے کشمیر کو اپنا حصہ بنایا تو باجوہ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. حکومت تو باجوہ کی تھی اس وقت، فوج نے کوئی ایکشن نہیں لیا بلکہ سرنڈر کر دیا کہ اب ہم انڈیا ہمارا دشمن نہیں رہا. اب یہ اپنا دشمن جو ہے پاکستان کی فوج، وہ بیچارے نہتے جو ان کے اپنے ہی پالتو ہیں دہشت گرد گروپ، اور ان کو بنا لیا
اور کبھی وہ دو چار ان کو مار دیتے ہیں، کبھی وہ آ کے ہمارے فوجیوں کو مار دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی قوم ملک کی پٹی ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اب ویڈیو میرا خیال ہے کافی لمبی ہو گئی ہے، پھر ملتے ہیں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔